پیارے بھائی بہن، اب ہم کلام شروع کریں گے اور خدا کی شکر گزاری کرنا کہ ہم پیدائش کی کتاب باب 18 ختم کریں۔ اب ہم باب 19 اٹھائیں گے۔ پہلی بات جو باب 19 ہم کو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے سدوم میں داخل ہوتے ہیں اور لوط کے گھر میں اترتے ہیں۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ دو فرشتے سدوم میں داخل ہوئے خدا کی عدالت ظاہر کرنے کے لیے۔ یہاں اگر ہم غور کریں گے تو لوط سدوم کے پھاٹک پہ بیٹھے تھے۔ میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو پھاٹک پہ بیٹھتے رہتے ہیں وہ لوگوں کی عدالت کرتے ہیں، لوگوں کا انصاف کرتے ہیں۔ تو یہ پکی بات ہے کہ لوط کا پھاٹک پہ بیٹھنا ایک یہ مطلب تھا کہ انہوں قاضی تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ لوط سدوم میں رہنے کے ساتھ ساتھ وہاں اپنا ایک مرتبہ بھی بنا لیے تھے۔ آیت 2 پڑھیں گے۔ اور کہا، اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ پیارے دوست، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں آدمیوں کے پاواں گندے ہو گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم بھی معمرے سے سدوم تک سینڈل پہن لیتے ہوئے چل لیتے ہوئے جاتے تھے تو ہمارے بھی پاواں گندے ہو جاتے تھے۔ ہمارے پیروں کو اس وقت دھونا ضروری ہو جاتا تھا۔ اور میں یہاں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ وہ زمانے میں جب لوگ کسی کا استقبال کرتے تھے تو اپنے مہمان کے پاس پانی لاتے تھے اور ان کو پاواں دھونے کے لیے بولتے تھے۔ اگر ہم لوط کے زندگی میں غور کریں گے تو انہوں وہ انسان تھے جو مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ لوگ جس کو انہوں جانتے نہیں تھے ان کے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں ان لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیے اور ان لوگ لوط کے دعوت نامہ کو قبول کرے۔ حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے ان لوگ انکار کرے، مگر بعد میں لوط کے ساتھ ان کے گھر کو چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ بجت ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات کہ فرشتے سدوم میں داخل ہوتے ہیں اور لوط کے گھر میں اترتے ہیں۔ اب ہم لوگ پیدائش کی کتاب باب 19 کے دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے سدوم کے لوگوں کی گری ہوئی حالت تھی۔ اب ہم آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اس سے پیشتر کی وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں۔ سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بوڑھا تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو کلام بتاتا ہے کہ جوان سے لے کے بوڑھے تک لوط کے سارے گھر کو چوطرف سے گھیر لیے۔ یہ لوگوں کو پردیسیوں کی کوئی قدر نہیں تھی، یہ لوگوں کو مہمانوں کی کوئی قدر نہیں تھی، یہ لوگوں کے بس دل و دماغ میں گناہ بھرا ہوا تھا۔ میرے بھائی، جب لوط حضرت ابراہیم سے الگ ہوئے تو وہ زمین پہ اپنا خیمہ ڈالنا چاہتے تھے جو ان کو دیکھنے میں بہترین دکھی، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نظر پہ بھروسہ کریں گے تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے۔ لوط یہ زمین پہ اپنا ڈیرا ڈالے، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کا سابقہ ایسے گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ پڑے گا۔ مگر دوست، جب یہ لوگ ان کے گھر کو آئے ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ کتنی شرمندگی کی بات، جو مہمان ان کے گھر میں اترا ہے ان کے سامنے ایسے باتیں ہو رہیں۔ یہ ایک عجیب نظارہ تھا جو یہ لوگوں کے فطرت کو ظاہر کرا۔ ان کی یہ حرکت ظاہر کری کہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ لوگ مردوں کے ساتھ صحبت کرنا چاہتے تھے، جو کہ خدا کا کلام یہ بات پہ بالکل خلاف ہے۔ اگر ہم احبار کی کتاب باب 18 اور آیت
22 میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم احبار کی کتاب باب 20 اور آیت 13 میں دیکھیں گے تو خدا کا کلام یہاں ایک زبردست بات بتاتا ہے۔ لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کے گردن پر ہوگا۔ تو یہاں خدا کا کلام ایسے لوگوں کو ختم کر دینے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، خدا اپنے فرشتوں کو سدوم اور عمورہ میں بھیجا وہ شہر کو برباد کر دینے کے لیے۔ یہ لوگوں کو سدھرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، مگر ان کی شرارت دن بر دن بڑھتے جاری تھی، اور ان کی شرارت اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ یہ لوگ مردوں کے ساتھ صحبت کرنا شروع کر دیے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کے پاس اور دوسرا چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ سدوم پہ اپنا قہر برسانا۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازے پر گیا اور اپنے پھچے کیوڑ بند کر دیا اور کہا کہ اے بھائیو، ایسی بدی تو نہ کرو۔ تو یہاں جو ہے لوگ دروازے کے باہر تھے اور ان لوگ چلا رہے تھے کہ لوط اپنے مہمانوں کو ان کے حوالے کر دینا، مگر لوط چاہتے تھے کہ یہ لوگ ویسا کام نہ کریں۔ لوط کے لیے یہ ایک نئی بات نہیں تھی، انہوں یہ لوگوں کے مزاج سے واقف تھے، کئی کو بولے تو کئی عرصوں سے انہوں وہاں تھے۔ اگر ہم بھی کوئی شہر میں کافی لمبے عرصے تک رہیں گے تو ہم وہاں کے لوگوں کو جان لیں گے، وہاں کے حالات کو جان لیں گے، وہاں کے لوگوں کے حرکت کو جان لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ آیت 8 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں، مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں، اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کرنا، کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، وہ دنوں میں ایسا تھا کہ اگر ایک مہمان کسی کے گھر آتا تھا تو وہ گھر والے مہمانوں کا پورا خیال کرتے تھے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خاطر تواضع بھی کرتے تھے، اور لوط اپنے مہمانوں کو بچانے کے لیے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آیت 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا، پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کیوڑ توڑ ڈالیں۔ پیارے بھائی بہن، جب شرارت حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو انہیں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ اپنی جسمانی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے لوط پہ حملہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان لوگ اتنے حد تک پہنچ گئے تھے کہ دروازے کو توڑ دینا چاہتے تھے، مگر یاد رکھو کہ کوئی خدا سے لڑ نہیں سکتا۔ خدا اتنا طاقتور ہے کہ انہیں ہر چیز کر سکتا۔ یہ لوگ لوط سے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ خدا سے لڑ رہے تھے، اور ان لوگوں کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فرشتوں کا کیا قدم تھا۔ آیت 10 اور 11 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا سے لڑنے کا نتیجہ دیکھے کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں کو اندھا کر دیا۔ کلام بتاتا ہے کہ ان لوگ دروازے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، یا میں سمجھتا ہوں ان کی آنکھاں کھلے ہوئے تھے مگر ان لوگوں کو دروازہ نہیں دکھ رہا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے کہ کیسے اندھے پن سے ان لوگ گزر رہے تھے کہ دروازے کو دیکھتے ہوئے بھی دروازے کو نہیں دیکھ سک رہے تھے۔ میرے دوست، آنکھوں کو کھولنے والا خدا ہے اور آنکھوں کو بند کرنے والا خدا ہے۔ اس لیے جب آپ کلام پڑھتے ہیں یا کلام کو سنتے ہیں تو خدا سے دعا کرنا کہ خداوند میرے آنکھوں کو کھول تاکہ میرے کو ہر چیز دکھ پائے۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو جتنے لوگ لوط کے گھر کو گھیر لیے تھے، سب کے سب اندھے ہو گئے تھے، اور گھر میں گھسنے کے لیے ان کو دروازہ نہیں مل رہا تھا۔ اگر خدا یہ کام نہیں کرتا تھا تو لوط اور ان کا سارا گھرانہ مارا جاتا تھا، مگر خدا وقت پہ کام کرا۔ لوط شاید یہ سمجھے ہوں گے کہ یہ ان کے اور ان کے گھرانے کا آخری وقت ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا تھا دروازہ توڑنے کے لیے۔ لوط کے دل و دماغ میں بھی یہ
بات نہیں آئی ہوں گی کہ خدا یہ لوگوں کو اندھا کر دے گا اور ان کے جان کو بچائیں گا۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات کہ سدوم کے لوگوں کی گری ہوئی حالت تھی۔ اب ہم لوگاں پیدائش کی کتاب باب 19 کے تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے فرشتے لوط کو سدوم چھوڑنے کے لیے بولتے ہیں۔ اب ہم آیت 12 سے 14 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو، سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے، جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیائی تھی، باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لوط یہاں بہت پریشانی میں آ گئے اور ان کی حالت بری تھی۔ انہوں کئی سالہ سدوم میں اپنی زندگی گزار دیے تھے، اور انہوں سدوم کے لوگوں کی شرارت کو دیکھ چکے تھے اور صبر بھی کرے۔ انہوں اپنے بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھے، اور ان کے بیٹیوں کے شادیاں ایسے لڑکوں کے ساتھ ہوئے جن کے دل میں خدا کا ڈر یا خوف نہیں تھا۔ اور جب وقت آیا اور خدا کا کلام ان پہ نازل ہوا کہ یہ شہر چھوڑ کے اپنے گھرانے کے ساتھ نکل جاؤ، تو انہوں اپنے دامادوں کے پاس گئے اور ان لوگوں کو بولنے کو لگے کہ اٹھو اور یہ مقام سے نکلو، کئی کو بولے تو خدا یہ شہر کو برباد کر دینے والا ہے۔ مگر لوط کے دامادوں کو یہ ان کی بات مذاق لگی، اور ان لوگ ان پہ ہنسنے کو لگے۔ بات یہ ہے کہ لوط کے داماداں ان کے ساتھ اتنا مل جل گئے تھے کہ ان کے دامادوں کے سامنے عزت نہیں تھی۔ جس کو خدا کا ڈر رہتا انہیں اپنے سسر کی عزت کرتا اور ان کے بات کو مانتا، مگر ان کے دامادوں کا رشتہ ان کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ اور دوسرے ہاتھ پہ لوط بھی خدا کے لیے سدوم شہر میں گواہی نہیں بن سکے۔ انہوں خدا کے مرضی کے باہر ہو گئے تھے۔ انہوں ایک انسان کو بھی خداوند کے لیے نہیں جیت سکے۔ آج بھی یہ قصہ ہے۔ اگر ہم شریروں کے ساتھ گھل مل جائیں گے تو ایک کو بھی یسوع مسیح کے لیے جیت نہیں سکیں گے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم لوط کے بارے میں یہ سوچے ہوں گے کہ انہوں گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں خدا کو پوری طریقے سے بھول گئے ہیں۔ مگر میرے دوست، اگر ہم پطرس رسول کے باتوں کو یاد کریں گے تو انہوں اپنے دوسرے خط میں بولتے ہیں، جہاں باب 2 اور اس کی آیت 6 سے 8 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی، اور آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا، اور رازباز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا رہائی بخشی۔ چنانچہ وہ رازباز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا۔ پیارے بھائی بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ لوط سدوم میں بالکل خوش نہیں تھے۔ اب جب ان کو شہر چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے تو ان کے ساتھ کوئی آنا نہیں چاہ رہا ہے سوائے ان کے بیوی کے اور بیٹیوں کے۔ آیت 15 اور 16 میں لکھا ہوا ہے، جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ، اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیری لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ پیارے بھائی بہن، لوط خدا کے آدمی تھے، خدا ان کے ساتھ تھا، انہوں نجات پا چکے تھے۔ پطرس رسول ان کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ انہوں ایک رازباز انسان تھے، اور یہ پکی بات ہے کہ انہوں واقعی میں ایک رازباز انسان تھے۔ انہوں رازباز اس لیے بن سکے، کئی کو بولے تو انہوں حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ تھے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ان کا ایمان خدا پہ تھا اور انہوں خدا کے لیے قربانیاں بھی چڑھائے، اور یہاں خدا اپنے رحمت کا ہاتھ ان پہ رکھا اور انہوں شہر کے باہر
نکلے۔ آیت 17 سے 19 میں لکھا ہوا ہے، اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا، اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور لوط نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، ایسا نہ کر، دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی۔ میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ پیارے بھائی بہن، یہاں لوط پہ غور کریں گے تو انہوں شہر کے باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ اگر نکل بھی جاتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہونے کو لگا کہ انہوں پہاڑ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں، اور یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں، وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی۔ پیارے بھائی بہن، تو یہاں ختم ہوئی تیسری بات۔ اب ہم پیدائش کی کتاب باب 19 کے چوتھے بات کو اٹھائیں گے، اور وہ ہے سدوم اور عمورہ پہ خدا کا قہر پڑتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ایک حد تک ان کے شرارت کو سہا۔ اس کے بعد جب شرارت خدا کے صبر سے باہر ہو گئی تو خدا سدوم اور عمورہ پہ اپنا قہر برسایا اور دونوں شہروں کو برباد کر دیا۔ اور یہاں ہم کو دو خاص باتیں نظر آئیں گی۔ پہلی بات ہے ان کے بیوی، اور دوسری بات ہے ان کے بیٹیاں۔ ان کے بیوی کے بارے میں آیت 26 میں لکھا ہوا ہے، مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوط کے بیوی پیچھے پلٹ کے کئی کو دیکھے۔ انہوں پیچھے پلٹ کے اس لیے دیکھے، کئی کو بولے تو انہوں سدوم کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کو سدوم شہر سے محبت ہو گئی تھی، وہاں کے رہن سہن سے ان کو لگاؤ ہو گیا تھا، وہاں کے لوگوں سے ان کا لگاؤ ہو گیا تھا، لوط کے کاروبار سے اور اپنی جائیداد سے ان کو لگاؤ ہو گیا تھا، ان کا گھر، ان کے دوست احباب ان کو یاد آنے لگے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم سدوم کے باہر آیا، مگر ان کا دل سدوم کے شہر میں اٹکا ہوا تھا۔ تو یہاں ختم ہوئی چوتھی بات۔ اب ہم پیدائش کی کتاب باب 9 کے 5ویں اور آخری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے لوط کے بیٹیاں ان کے ساتھ صحبت کرتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یہ واقعہ ہم کو آیت 30 سے 38 میں ملے گا۔ لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اور لوط زغر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے زغر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ تب پہلوتی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہماغوش ہوں، تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی، اور پہلوتی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہماغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوتی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ، کل رات کو میں اپنے باپ سے ہماغوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو مے پلائیں، اور تو بھی جا کر اس سے ہماغوش ہو، تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی، اور چھوٹی گئی اور اس سے ہماغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام مواب رکھا۔ وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا۔ وہی بنی اماں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ پیارے بھائی بہن، کتنا بڑا گناہ! پہلے تو باپ کو پلانا اور ان کے ساتھ صحبت کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگاں یہ کام کئی کو کرے؟ اتنا بڑا گناہ ان کے دل و دماغ میں کئی کو گیا؟ میرے دوست، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں خدا نہیں تھا۔
ان کا ایمان خدا میں نہیں تھا، ان کی زندگی خدا میں نہیں گزری، ان کے دل میں خدا نہیں رہنے کی وجہ سے گناہ ان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ آج بھی اگر ہم خدا کو ہمارے دل میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم ہمارے زندگی میں بڑے سے بڑا گناہ کریں گے۔ میرے دوست، خدا کو ہمارے دل میں رہنے کے لیے جگہ دینا ضروری ہے، اور خدا ہمارے دل میں اس وقت بس سکتا ہے جب ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے۔ ایک گنہگار کے زندگی میں خدا نہیں بس سکتا، اس لیے خدا یسوع مسیح کا راستہ نکالا، جو 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آئے اور آپ کے اور میرے گناہوں کے معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کو اپنے دل میں بسنے کی اجازت دینا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔